یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ آج صبح دیوان امیری میں صاحب اسم امیر اور جمہوریہ گینی بساؤ کے صدر کے درمیان باقاعدہ مذاکرات ہوئے۔ صاحب اسم امیر نے پوپ فرانسس کو ویٹیکن سٹی اسٹیٹ کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 161 مریض صحتیاب ہو جانے کے بعد اس وبائی بیماری سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 3,57,218 ہو گئی ہے۔ اور امریکہ کے صدر نے یوکرین کے خلاف جاری روسی فوجی کارروائی کے پیش نظر یوکرین کو $200 ملین کی مالیت کا اضافی فوجی ساز و سامان دینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ جب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ آج صبح دیوان امیری میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور جمہوریہ گینی بساؤ کے صدر اومارو سوموسکو امبالو کے درمیان باقاعدہ مذاکرات ہوئے، جن کے دوران دونوں ممالک کے تعلقات اور مختلف شعبوں، خاص طور پر سرمایہ کاری اور معیشت کے شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مذاکرات میں دیوان امیری کے نگران شیخ سعود بن عبد الرحمن آل ثانی اور وزارت خارجہ کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی نے شرکت کی، جبکہ جمہوریہ گینی بساؤ کی جانب سے خارجہ امور، بین الاقوامی تعاون اور کمیونٹیز کے معاملات کے وزیر سوزی کارلا بربوسا نے شرکت کی۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے پوپ فرانسس کو ویٹیکن سٹی اسٹیٹ کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے پوپ فرانسس کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے ویٹیکن سٹی اسٹیٹ کے قومی دن کے موقع پر اسٹیٹ سیکریٹری پیٹرو پرولین کو مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے آج صبح یوکرین کے وزیر خارجہ دمیترو کولیبا نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا، جس کے دوران روس اور یوکرین کے بحران کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے قطر کی جانب سے تمام فریقوں سے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور تنازعات کو تعمیری بات چیت اور سفارتی ذرائع سے حل کرنے کے مطالبے کا اعادہ کیا، اور کہا کہ ایسے اقدامات نہ کیے جائیں جن سے حالات مزید خراب ہوں۔ انہوں نے شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا اور مطالبہ کیا کہ اسے اولین ترجیح دی جائے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے اقوام متحدہ کے منشور اور بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کے مطابق قطر کے اس موقف اور دلچسپی کی بھی توثیق کی کہ بین الاقوامی تنازعات کو پرامن طریقوں سے حل کیا جانا چاہیے، اور دھمکی یا طاقت کے استعمال سے گریز کرتے ہوئے ممالک کی آزادی و خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے مشیر اور وزارت خارجہ کے سرکاری ترجمان ڈاکٹر ماجد بن محمد الانصاری نے ان میڈیا رپورٹس کی تصدیق کی ہے، جن میں کہا گیا ہے کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی روس کے دورے پر ماسکو جا رہے ہیں، جہاں وہ کل پیر کے روز اپنے روس کے ہم منصب سرگئی لاوروف کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ الانصاری نے کہا کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اپنے اس دورے کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ روس یوکرین کے بحران اور اسے سفارتی ذرائع سے حل کرنے کے سلسلے میں جاری کوششوں کے بارے میں بھی اپنے روسی ہم منصب کے ساتھ تبادلہ خیال کریں گے۔ وزیر اوقاف اور اسلامی امور غانم بن شاہین بن غانم الغانم سے آج صبح جمہوریہ جبوتی کے اسلامی امور، ثقافت اور اوقاف کے وزیر مومن حسن بری نے ملاقات کی، جو اس وقت قطر کے دورے پر ہیں۔
ملاقات کے دوران باہمی تعلقات، خاص طور پر اسلامی امور کے حوالے سے تعاون کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ معاون وزیر خارجہ لولوا بنت راشد الخاطر نے آج دوسرے انطالیہ ڈپلومیسی فورم کی سائیڈ لائنز پر یورپ کی سلامتی اور تعاون کی تنظیم کے سیکرٹری جنرل ہیلگا ماریا شمید سے ملاقات کی ہے، جس میں طرفین کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ یوکرین کی تازہ ترین صورتحال اور وہاں پر انسانی امداد کی فراہمی کے طریقوں کے علاوہ اس بحران کے حل کے معاملے میں غور کیا گیا۔ دونوں جانب سے افغانستان میں ہونے والی تازہ ترین ڈیولپمنٹ، خاص طور پر انسانی امداد اور ترقیاتی اور تعلیمی شعبوں کی صورتحال کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزارت تعلیم و تربیت اور اعلیٰ تعلیم نے آج اعلان کیا ہے کہ نئے تعلیمی سال 2022-2023 کے دوران ملک میں 5 نئے اسکول کھولے جائیں گے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ وہ اس دوران قطری اور غیر قطری اساتذہ کے لیے جاب انٹرویوز کا بھی اہتمام کرے گی۔ آج صبح کینیڈا کی گورنر جنرل میری سائمن کو کینیڈا کے لیے قطر کے نئے سفیر خالد بن راشد بن المنصوری نے ویڈیو کانفرنس ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنی اسناد سفارت پیش کی۔ اس موقع پر قطر کے سفیر نے صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے کینیڈا کی گورنر جنرل کو خیر سگالی کا پیغام دیا، جس میں ان کی صحت اور تندرستی اور کینیڈا کی حکومت اور عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ جواب میں کینیڈا کی گورنر جنرل نے بھی صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو خیر سگالی کا پیغام دیا ہے، جس میں ان کی صحت و سلامتی اور قطر کی ترقی و کامرانی کے لیے نیک جذبات کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 121 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 117 کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ 4 کیسز کا تعلق مسافروں سے ہے جو حال ہی میں دوحہ آئے ہیں۔ اسی دوران وائرس کے مزید 161 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس وبائی بیماری سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 3,57,218 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے کرونا وائرس کے ایک مریض کے انتقال کر جانے کی بھی تصدیق کی ہے، جس کی عمر 62 سال تھی۔ وہ دیگر پیچیدہ بیماریوں میں مبتلا تھا اور اسے ہاسپٹل میں تمام طبی سہولتیں میسر تھیں۔ روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ روس کی مسلح افواج نے 24 فروری کو یوکرین پر حملے کے آغاز سے لے کر اب تک یوکرین کی 3,687 فوجی تنصیبات کو ناکارہ بنا دیا ہے اور تقریباً 100 جنگی طیارے تباہ کر دیے ہیں۔ وزارت دفاع کے ترجمان ایگور کونشینکو کے مطابق 99 جنگی ہوائی جہاز، بغیر پائلٹ کے 128 سے ایریل وہیکلز، 1,194 ٹینک اور دیگر بختر بند گاڑیاں، 121 راکٹ لانچرز، 443 مارٹرز اور 991 اسپیشل ملٹری وہیکلز تباہ ہو گئی ہیں۔ ترجمان نے بتایا کہ روسی ٹروپس ایک دن میں 14 کلومیٹر تک پیش قدمی کر رہے ہیں اور انہوں نے ڈون باس کے علاقے کے 4 شہروں کے جنوبی حصوں پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ ادھر یوکرین کے پروسیکیوٹر کے دفتر نے آج ایک بیان جاری کیا ہے، جس کے مطابق یوکرین میں جاری روسی فوجی آپریشن کے نتیجے میں حال ہی میں 85 بچے ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ 11 مارچ کو 101 سویلین گاڑی پر فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں ایک بچہ ہلاک ہو گیا۔ اسی طرح کل بھی ایک سویلین گاڑی پر فائرنگ کی وجہ سے ایک بچے سمیت کئی لوگ جاں بحق ہو گئے۔ پراسیکیوٹر کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ روسی بمباری اور گولہ باری سے 369 تعلیمی اداروں کو نقصان پہنچا ہے، جن میں سے 57 مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق روسی بمباری سے روزانہ تقریباً 22 تعلیمی اداروں کو نقصان ہو رہا ہے یا وہ تباہ ہو رہے ہیں۔ اور امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے یوکرین کے خلاف جاری روسی فوجی کارروائی کے پیش نظر یوکرین کو $200 ملین کی مالیت کا اضافی فوجی ساز و سامان دینے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کو صدر جو بائیڈن نے ہدایت کی ہے کہ فورن اسسٹنس ایکٹ کے تحت یوکرین کے دفاع کے لیے $200 ملین کی رقم مختص کی جائے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ آج صبح دیوان امیری میں صاحب اسم امیر اور جمہوریہ گینی بساؤ کے صدر کے درمیان باقاعدہ مذاکرات ہوئے۔
صاحب اسم امیر نے پوپ فرانسس کو ویٹیکن سٹی اسٹیٹ کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد قبر کی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 161 مریض صحتیاب ہو جانے کے بعد اس وبائی بیماری سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 3,57,218 ہو گئی ہے۔ اور امریکہ کے صدر نے یوکرین کے خلاف جاری روسی فوجی کارروائی کے پیش نظر یوکرین کو $200 ملین کی مالیت کا اضافی فوجی ساز و سامان دینے کا اعلان کیا ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا بلیٹن ختم ہوا۔